بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کھجور کے ایک درخت کے بارے میں جھگڑا ہو گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، آؤ ہم آپس کے فیصلے کے لیے کسی کو ثالث مقرر کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں نے حضرت زید بن حارث کو اپنا ثالث بنا لیا۔ یہ دونوں حضرت زید کے پاس گئے اور حضرت عمر نے فرمایا، ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں، اور امیر المؤمنین ہو کر میں خود آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ فیصلہ کروانے والے خود ثالث کے گھر آیا کرتے ہیں۔ جب دونوں حضرات حضرت زید کے پاس اندر داخل ہوئے تو حضرت زید نے حضرت عمر کو اپنے بستر کے سرہانے بٹھانا چاہا اور یوں کہا، اے امیر المومنین، یہاں تشریف رکھیں۔ حضرت عمر نے ان سے فرمایا، یہ پہلا ظلم ہے جو آپ نے اپنے فیصلے میں کیا ہے، میں تو اپنے فریق مخالف کے ساتھ بیٹھوں گا۔ حضرت ابی نے اپنا دعویٰ پیش کیا جس کا حضرت عمر نے انکار کیا۔ حضرت زید نے حضرت ابی سے کہا، قاعدے کے مطابق انکار کرنے پر مدعی علیہ کو قسم کھانی پڑتی ہے، لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ امیر المؤمنین کو قسم کھانے کی زحمت نہ دیں، اور میں امیر المؤمنین کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ درخواست نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر نے اس شرائط کو قبول نہ کیا بلکہ قسم کھائی، اور انہوں نے قسم کھا کر کہا، حضرت زید صحیح قاضی تب بن سکتے ہیں جبکہ ان کے نزدیک عمر اور ایک عام مسلمان برابر ہو۔ ابن عساکر نے اس قصے کو شعبی سے نقل کیا اور اس میں یہ بھی ہے، کھجور کے ایک درخت کے کاٹنے میں حضرت ابی بن کعب اور حضرت عمر بن خطاب میں جھگڑا ہو گیا۔ اس پر حضرت ابی رو پڑے اور فرمایا، اے عمر، کیا تمہاری خلافت میں ایسا ہو رہا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، آؤ آپس کے فیصلے کے لیے کسی کو ثالث مقرر کر لیتے ہیں۔ حضرت ابی نے کہا، حضرت زید کو ثالث بنا لیتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، مجھے بھی پسند ہے۔ چنانچہ دونوں حضرات گئے اور حضرت زید کے پاس اندر داخل ہوئے، اور آگے وہی حدیث ہے جو پیچھے ذکر کی گئی۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گھر مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے بالکل ساتھ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مسجد میں شامل کرنا چاہا تو حضرت عباس نے فرمایا، آپ یہ گھر میرے ہاتھ بیچ دیں۔ حضرت عباس نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا، آپ یہ گھر مجھے ہدیہ ہی کر دیں۔ وہ یہ بھی نہ مانے۔ پھر حضرت عمر نے کہا، آپ خود ہی یہ گھر مسجد میں شامل کر دیں۔ انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا، آپ کو ان تین کاموں میں سے کوئی ایک کام تو کرنا ہی پڑے گا، لیکن حضرت عباس پھر بھی تیار نہ ہوئے۔ حضرت عمر نے کہا، اچھا پھر کسی کو آپ ثالث مقرر کر لے جو ہمارا فیصلہ کر دے۔ انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ یہ دونوں حضرات اپنا مقدمہ ان کے پاس لے گئے۔ حضرت ابی نے حضرت عمر سے کہا، میرا فیصلہ یہ ہے کہ آپ ان کی مرضی کے بغیر ان سے یہ گھر نہیں لے سکتے۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا، آپ کو یہ فیصلہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن میں ملا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں؟ انہوں نے کہا، حضور کی حدیث میں۔ حضرت عمر نے پوچھا، وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابی نے کہا، میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تعمیر شروع کی تو جب بھی وہ کوئی دیوار بناتے تو صبح کو وہ گری ہوئی ہوتی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی بھیجی کہ آپ کسی کی زمین میں بنانا چاہتے ہیں تو پہلے اسے راضی کر لیں۔ یہ سن کر حضرت عمر نے حضرت عباس کو چھوڑ دیا۔ بعد میں حضرت عباس نے اپنی خوشی سے اس گھر کو مسجد میں شامل کر دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں مصر میں میرے بھائی عبد الرحمن نے اور ان کے ساتھ ابو سروا عقبہ بن حارث نے نبیذ پی۔ پانی میں کھجوریں ڈال دی جاتی تھی، کچھ دیر کھجوریں پڑی رہتی تھی جس سے وہ پانی میٹھا ہو جاتا تھا، اسے نبیذ کہا جاتا تھا۔ زیادہ دیر پڑے رہنے سے اس میں نشہ بھی پیدا ہو جاتا تھا جس سے انہیں نشہ ہو گیا۔ صبح کو یہ دونوں حضرات مصر کے امیر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔
اور ان سے کہا سزا دے کر ہمیں پاک کر دیں، کیونکہ ہم نے ایک مشروب پیا تھا جس سے ہمیں نشہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں مجھ سے میرے بھائی نے کہا مجھے نشہ ہو گیا تھا، میں نے ان سے کہا گھر چلو میں تمہیں سزا دے کر پاک کر دوں گا۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ دونوں حضرات عمروں کے پاس جا چکے ہیں۔ پھر میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ وہ امیر مصر کو یہ بات بتا چکے ہیں، تو میں نے کہا تم گھر چلو میں تمہارا سر موڑ دوں گا، تاکہ تمام لوگوں کے سامنے تمہارا سر نہ موڑا جائے۔ اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ ہاتھ لگانے کے ساتھ سر بھی موڑ دیتے تھے۔ چنانچہ وہ دونوں گھر چلے گئے، میں نے اپنے بھائی کا سر اپنے ہاتھ سے موڑا۔ پھر حضرت عمروں نے ان پر شراب کی حد لگائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قصے کا پتہ چلا تو انہوں نے حضرت عمروں کو خط لکھا کہ عبد الرحمن کو میرے پاس بغیر کجاوے کے اونٹ پر سوار کر کے بھیج دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ حضرت عمر کے پاس پہنچے تو انہوں نے اسے کوڑے لگائے اور اپنا بیٹا ہونے کی وجہ سے اسے سزا دی، پھر اسے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ 1 مہینہ تو ٹھیک رہے، پھر تقدیر الہی غالب آ گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر کے کوڑے لگانے سے ان کا انتقال ہوا ہے، حالانکہ ان کا انتقال جب حضرت عمر کے کوڑے لگانے سے نہیں ہوا تھا بلکہ طبعی موت میں مرے ہیں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک عورت کا خامد غائب تھا، اس کے پاس کسی کی آمد و رفت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے کھٹک ہوئی۔ حضرت عمر نے بلانے کے لیے اس کے پاس ایک آدمی بھیجا۔ اس آدمی نے اس عورت سے کہا حضرت عمر کے پاس چلو، حضرت عمر تمہیں بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا ہائے میری ہلاکت، مجھے عمر سے کیا واسطہ۔ وہ گھر سے چلی اور وہ حاملہ تھی۔ ابھی وہ راستے میں تھی کہ وہ گھبرا گئی، جس سے اسے درد ذا شروع ہو گیا۔ وہ ایک گھر چلی گئی جہاں اس کا بچہ پیدا ہوا۔ بچہ 2 دفعہ رویا اور مر گیا۔ حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے مشورہ کیا کہ میرے ڈر کی وجہ سے وہ عورت گھبرا گئی اور بچہ قبل از وقت پیدا ہو گیا، اس وجہ سے وہ بچہ مر گیا، تو کیا اس بچہ کے یوں مر جانے کی وجہ سے مجھ پر کوئی چیز شرعاً لازم آتی ہے؟ بعض صحابہ نے کہا آپ پر کچھ لازم نہیں آتا، کیونکہ آپ مسلمانوں کے والی ہیں اور اس وجہ سے آپ کے ذمہ ہے کہ آپ ان کو ادب سکھائیں، کوئی کمی دیکھیں تو انہیں بلا کر تنبیہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے۔ حضرت عمر نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا اگر ان لوگوں نے یہ بات بغیر کسی دلیل کے محض اپنی رائے سے کہی ہے تو ان کی رائے غلط ہے، اور اگر انہوں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کہی ہے تو انہوں نے آپ کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی۔ میری رائے یہ ہے کہ اس بچے کی دیت یعنی خون بہا آپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ آپ کے بلانے کی وجہ سے وہ عورت گھبرائی ہے، اس لیے یوں بچے کے قبل از وقت پیدا ہو جانے کا سبب آپ ہی ہیں۔ اس پر حضرت عمر نے حضرت علی کو حکم دیا کہ اس بچے کا خون بہا سارے قریش سے وصول کریں، اس لیے کہ یہ قتل ان سے خطا کے طور پر صادر ہوا ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ حج کے موقع پر ان کے پاس آیا کریں۔ جب سارے گورنر آ جاتے تو عام مسلمانوں کو جمع کر کے فرماتے اے لوگو، میں نے اپنے گورنر تمہارے ہاں اس لیے نہیں بھیجے ہیں کہ وہ تمہاری کھال ادھیڑ دیں یا تمہارے مال پر قبضہ کر لیں یا تمہیں بے عزت کریں، بلکہ میں نے تو صرف اس لیے ان کو بھیجا ہے تاکہ تمہیں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنے دیں اور تمہارے درمیان مال غنیمت تقسیم کریں، لہٰذا جس کے ساتھ اس کے خلاف کیا گیا ہو وہ کھڑا ہو جائے اور اپنی بات بتائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے گورنروں کو جمع کر کے لوگوں میں یہی اعلان کیا تو صرف ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے امیر المؤمنین، آپ کے فلاں گورنر نے مجھے ظلماً 100 کوڑے مارے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اس گورنر سے تم نے اسے کیوں مارا؟ اور اس آدمی سے کہا اٹھ اور اس گورنر سے بدلہ لے۔ اس پر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا اگر آپ نے اس طرح گورنر سے بدلہ لینا شروع کر دیا تو پھر آپ کے پاس بہت زیادہ شکایات آنے لگ جائیں گی اور یہ گورنروں سے بدلہ لینا ایسا دستور بن جائے گا کہ جو بھی آپ کے بعد آئے گا اسے یہ اختیار کرنا پڑے گا، حالانکہ اپنے گورنروں سے بدلہ دلوانا ہر امیر کے بس میں نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات اقدس سے بدلہ دلوانے کے لیے تیار رہتے ہوئے دیکھا ہے
تو میں اپنے گورنر سے کیوں نہ بدلہ دلواؤں؟ حضرت عمر نے کہا آپ ہمیں اس آدمی کو راضی کرنے کا موقع دیں۔ حضرت عمر نے کہا اچھا چلو تم اسے راضی کر لو۔ چنانچہ اس گورنر نے ہر کوڑے کے بدلے 2 دینار کے حساب سے 200 دینار اس آدمی کو بدلے میں دیے۔ اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو بھی حضرت عمر جیسا عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت اور اپنا فضل نصیب فرمائے، اور قیامت میں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔